اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں یہ ساری دولتیں، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری کرم نوازیاں نصیب ہوئی ہیں، تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہر بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں، اس کا نہ صرف خالق نے ذکر فرمایا اور اس کو ضروری قرار دیا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ضروری قرار دیا۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اکثر آپ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، اے میرے غلاموں، تم میں سے کوئی ایک بھی، احدکم ایک بھی، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک بھی، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ترین نہ ہو جاؤں، من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور کائنات کے تمام لوگوں سے، کائنات کے سب لوگوں سے، جس میں اگر غور کیا جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترتیب سے اور انسانی فطرت کے مطابق رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے ہوتی ہے۔ یہ قدرتی طور پہ اللہ نے فطری طور پر اس کے دل میں اپنے والدین کی محبت رکھی ہے، تو سرکار نے اس کا ذکر پہلے کیا، حتی اکون احب الیہ من والدہ، یعنی والد میں والدہ بھی اور آباء و اجداد بھی شامل ہیں، والدہ اور اس کی اولاد، یعنی انسان فطری طور پر والدین سے محبت کرتا ہے، ان کا ذکر پہلے کیا، اور پھر اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد اولاد کا ذکر کیا۔ والدین اور اولاد کا ذکر کرنے کے بعد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم تمام رشتوں کا ذکر کیا اور فرمایا والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے، جب تک میں تمہیں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل، بولو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں، یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اور یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی محترم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضور نے تھام رکھا ہے، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہی محبت اور پیار کی باتیں ہو رہی تھیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جب یہ ذکر چل رہا تھا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں۔ توجہ فرمائیے گا اس حدیث کے اس جملے پر، حضور آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ سچے لوگ تھے، ہر حال میں سچ بولنے والے تھے، تو جو ان کے دل میں تھا اس کا ذکر کیا، تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور کس کو ارشاد فرمایا؟ وہ عمر جو سرکار کی دعا بن کے آئے، جن کو مانگ کے خدا سے اللہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے لیا، وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں
کہ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان ان کے روب کی وجہ سے وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سرکار کے اتنے باکمال غلام، مگر حضور کیا فرماتے ہیں؟ عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنے حال پہ غور کیا، توجہ کی، اور پھر ادھر سے توجہ ہوئی۔ حضور نے نظر شفقت و محبت فرمائی، عمر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ سرکار کی جب توجہ ہو تو پھر اس کے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب ادھر سے توجہ ہوئی اور ادھر سے غور و فکر ہوا، بے ساختہ جناب فاروق اعظم کی زبان سے نکلا، حضور اب آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، سرکار کی چاہت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب حضور کو کائنات کی ہر شے سے زیادہ اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنا قبیلہ، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، جب تک ہر شے سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار نہ کیا جائے، اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی اہل محبت نے کیا خوب کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ سرکار نے فرمایا، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔